السلام علیکم دوستو، ویلکم ٹو مائی چینل ویئرڈ وے۔ کیسے آپ سب لوگ؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ آج کی کہانی ہمیں کتب شاہ نے بھیجی ہے۔ وہ بتاتے ہیں ایک بڑی سی گاڑی میری دکان کے سامنے آ کر رکی۔ میں چونکہ دکان میں سامان لکھنے میں مصروف تھا، چونک کر گاڑی کی طرف دیکھا۔ گاڑی سے 2 آدمی اترے اور انہوں نے پوچھا کہ آپ کتب صاحب عملیات کا کام کرتے ہیں؟ میں نے کہا جی ہاں، آپ حکم کریں، کیا کام ہے؟ کہنے لگے محترم، مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پاس ہی کے علاقے میں ہم ہری پور سے آئے ہیں۔ میری بیٹی 20-25 دن سے ٹھیک نہیں ہے، سارا دن خاموش بیٹھی رہتی ہے، کھانا کبھی کھا لیتی ہے کبھی نہیں کھاتی، نہانا کپڑے بدلنا اس نے چھوڑ دیا ہے، رات کو اکیلے چارپائی پہ سونے سے ڈرتی ہے۔ اس کے اس طرح کے رویے سے پریشان ہو کر ہم نے کچھ عملیات کرنے والوں سے پتہ کیا تھا، مگر کچھ نہیں بنا، الٹا اس کی طبیعت مزید خراب ہو گئی ہے۔ کافی لوگ آئے، کسی نے کچھ بتایا تو کسی نے کچھ۔ کافی لوگوں نے حاضر کرنے کی کوشش کی مگر حاضر نہ ہوئے۔ جس نے جو بتایا ہم نے وہی کیا، سب بے اثر رہا۔ اب تو یہ عالم ہے کہ رات کو نیند میں ڈر کر شور مچانا شروع کر دیتی ہے۔ ہم لوگ بے حد پریشان ہیں۔ ہمارے کسی جاننے والے کو آپ کے بارے میں پتہ تھا، اس نے آپ سے ملنے کا مشورہ دیا، تبھی ہم آپ کے پاس آئے۔ یہ کہہ کر وہ خاموش ہو گیا۔ میں نے گہری سانس لی اور ان سے ان کے بیٹی کا نام وغیرہ پوچھ کر حساب کرنے لگا۔ حساب میں واضح سے بھی اثر آ رہا تھا، اور جو کچھ اس بندے نے بتایا تھا وہ بھی آسے بھی اثر کی گواہی دیتا تھا۔ یہ تو صاف پتہ چل رہا تھا کہ یہ آسے بھی اثر ہے۔ تو لے چلیں مجھے آپ اپنے گھر۔ جی چلیں، ہم اسی لیے تو آئے ہیں، ایک نے جواب دیا۔ تھوڑی دیر بعد ہم تینوں گاڑی میں بیٹھے ہری پور کی طرف جا رہے تھے۔ تقریباً 40 منٹ بعد میں ان کے گھر پر بیٹھا تھا۔ کچھ دیر بعد 2 عورتیں ایک لڑکی کو لے کر اندر داخل ہوئیں اور میرے سامنے پڑی کرسی پر لڑکی کو بٹھا دیا۔ میں نے لڑکی کی آنکھوں میں دیکھا۔ لڑکی کی آنکھیں لال انگارے کی طرح سرخ تھی اور سوجی ہوئی تھی۔ یہ واضح نشانی تھی کہ یہ معاملہ آصف کا ہی ہے۔ میں نے دونوں عورتیں جو لڑکی کے ساتھ کھڑی تھیں ان کو پیچھے ہٹ جانے کا کہا۔ دونوں عورتیں ان آدمیوں کے ساتھ جا بیٹھی جو پاس چارپائی پر بیٹھے تھے۔ میں نے لڑکی کی طرف دیکھا جو مجھے دیکھ رہی تھی۔ محترم، یہ معاملہ آصف کا ہے، مجھے پڑھ کر حاضری کرنی ہوگی۔ اگر آپ کی اجازت ہو تو میں شروع کروں؟ میں نے دونوں آدمیوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ بھائی جو مرضی کریں، مگر ہماری بچی کی اس معاملے سے جان چھڑا دیں، ان میں سے ایک آدمی بولا۔ میں نے اسے ہلدی اور گلاس پانی لانے کو کہا، جو کہ ان دونوں عورتوں سے ایک عورت فوراً لے آئی۔ میں نے گلاس نیچے رکھ دیا اور ہلدی پر کچھ پڑھنے لگا۔ کچھ دیر بعد میں اپنی جگہ سے اٹھا اور ہلدی گول دائرے کی صورت میں جس کرسی پر لڑکی بیٹھی تھی اس کے گرد ڈال دی۔ لڑکی کے گرد میں نے حصار کر دیا تھا۔ میں واپس اپنی جگہ بیٹھا۔ میں نے گہری سانس لی اور اللہ کو یاد کر کے پڑھنا شروع کر دیا۔ تیرے لیے یہی بہتر ہے کہ تو چلتا بن، یہاں سے اس کام سے باز رہ، ورنہ انجام اچھا نہ ہوگا۔ لڑکی نے اونچی آواز میں مگر بڑے دبدبے ہوئے انداز میں مجھے کہا۔ میں نے لڑکی کی بات کو نظر انداز کر کے پڑھنا جاری رکھا۔ لڑکی نے بڑے مطمئن انداز میں سر پیچھے کرسی سے ٹکا کر چھت کی طرف دیکھنا شروع کر دیا۔ میں اونچی آواز میں پڑھ رہا تھا۔ میری نظریں بدستور لڑکی کے چہرے پر جمی ہوئی تھی۔ کچھ لمحوں بعد ہی لڑکی کے چہرے پر ناگواری چھانے لگی۔ اس نے اپنے ہونٹ بھینچ لیے اور آہستہ آہستہ اس پر غصے کے اثرات نمودار ہونے لگے۔ اس نے یکدم اپنی آنکھیں سکیڑی اور دونوں ہاتھ زور سے اپنے گھٹنوں پر مارے۔ کیا پڑھ رہا ہے؟ بند کر پڑھنا، لڑکی نے زور سے دھاڑتے ہوئے کہا۔ آواز کافی اونچی تھی۔ میں نے اس کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے پڑھنا جاری رکھا۔ لڑکی کا غصہ بڑھتا جا رہا تھا۔
اس کے منہ سے غصے سے عجیب عجیب سی آوازیں نکل رہی تھی۔ لڑکی نے کئی بار اٹھنے کی بھی کوشش کی مگر اٹھ نہ سکی۔ اس نے کرسی پر اچھلنا شروع کر دیا تھا، اس کے جسم کو جھٹکے لگ رہے تھے۔ میں نے لڑکی کے گھر والوں کی طرف دیکھا، وہ بیچارے سہمے کھڑے تھے۔ میں نے ان کو ہاتھ کے اشارے سے پیچھے کھڑے رہنے کا کہا اور لڑکی کی طرف نہ آنے کا اشارہ کیا اور میں پڑھنے میں مصروف ہو گیا۔ لڑکی کا غصہ اب تکلیف میں تبدیل ہو چکا تھا۔ میں پڑھتا جا رہا تھا اور وہ مجھے منع کر رہی تھی پڑھنے سے، مگر میں نے پڑھنا جاری رکھا کیونکہ مجھے مرشد سعید نے بات بتائی تھی کہ عمل کو روک دینا پڑھنے والے اور مریض دونوں کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے۔ میں نے لڑکی کی اچھل کود کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنی پڑھائی جاری رکھی۔ لڑکی اب منت سماجت پر آ گئی تھی۔ میری پڑھائی پوری ہو چکی تھی۔ میں خاموش ہو گیا۔ میرے خاموش ہوتے ہی لڑکی نے یکدم اپنے ہاتھ کرسی کے بازوؤں پر رکھ کر سر جھکا دیا تھا۔ وہ خاموش ہو گئی تھی۔ میں نے کہا آنے کا مقصد بتا۔ اس نے کچھ لمحے رک کر اونچی آواز میں کہا میں نہیں آیا، یہ آئی تھی میرے پاس۔ لڑکی نے نڈھال لہجے سے جواب دیا کہاں آئی تھی؟ میں نے سخت لہجے میں پوچھا۔ ہماری کھوئی کے پاس، اس نے وہاں آ کر کنکر پھینکے تھے۔ مجھے پسند نہ آیا اس کا ایسا کرنا، آواز میں کمزوری کا عنصر تھا۔ اب تو جا رہا ہے یا میں خود تجھے بھیجوں؟ اس نے سخت لہجے میں کہا۔ تیرا حصار مجھے باندھے ہے، ورنہ جو تو نے پڑھا ہے میں تو کب کا بھاگ چکا ہوتا۔ لڑکی کی آواز میں شکست واضح تھی۔ میں نے پانی سے بھرا گلاس اس کے منہ پر پھینکا اور دائرے سے ہٹا دیا۔ ایک لمحے بعد ہی لڑکی کے جسم کو جھٹکا لگا اور لڑکی کا سر ایک طرف ڈھلک گیا تھا۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا اور گہری سانس لی اور لڑکی کے گھر والوں کو کہا کہ اسے اٹھا کر چارپائی پر لٹا دیں۔ ہوا یوں تھا کہ وہ لڑکی اپنی خالہ کے گھر گئی تھی جو ساتھ کے گاؤں میں رہتی تھی۔ اس کی زمینوں میں آموں کے کچھ درخت تھے اور وہاں ایک کافی بڑا کنواں تھا جو خشک ہو چکا تھا۔ یہ لڑکی وہاں اپنی سہیلیوں کے ساتھ گئی تھی اور اس کنویں میں جا کر جھانکتے ہوئے اس نے کچھ کنکر اس میں پھینکے تھے اور اس میں تھوکا بھی تھا۔ گھر واپس آتے ہی اس کے اوپر جنات نے اپنا سایہ کر دیا اور اس وقت سے اس کی طبیعت خراب ہونے لگی۔ تو دوستو آج کی آپ لوگوں کو کیسی لگی؟ اسٹوری پسند آئی ہے تو میرا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ میرا چینل واٹس ایپ پر اور انسٹا پر بھی ہے اور ڈسکرپشن میں اس کا لنک ہے، میرے وہ چینل بھی فالو کریں۔